تو نے کل جس خاک پر رکھی تھی پیشان واہ واہ اپنی حسین، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ. نے کل جس خاک پر رکھی تھی پیشان. صبح کی آخری 4 آیتوں کے تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. ان 4 آیتوں کا جو لب لباب یہ ہے کہ موت کے بعد یا عذاب آنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، توبہ اس سے پہلے ہی قبول ہو سکتی ہے. اس طرح موت اگر آ جائے تو پھر کچھ بھی توبہ نہیں قبول ہوگی. تو دنیا ہی یہ ہے جہاں توبہ قبول ہو سکتی ہے، آخرت میں نہیں ہو سکتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو ترى اذ فزعوا فلا اخذ من مکان قریب وقالوا آمنا به وانا لهم التناوش من مکان بعید وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغیب من مکان بعید وحیل بینهم وبین ما یشتهون كما فعل اشیاءهم من قبل انہم کانوا فی شک مریب. کاش تم وہ موقع دیکھو جب وہ لوگ گھبرائے بوکھلائے ہوئے پھر رہے ہوں گے اور کہیں نکل بھاگنے یا بچ نکلنے کا کوئی موقع نہ پائیں گے، بلکہ بالکل قریب ہی پکڑ لیے جائیں گے. اور اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ اب اتنی دور نکلی ہوئی چیز یعنی دنیا سے ایمان کا لینا کہاں ممکن ہے. یعنی ایمان اور عمل کرنے کی جگہ تو دنیا تھی، تو اب وہ جگہ یہاں سے بہت دور جا چکی. وہ پہلے تو اس آخرت کی حقیقت کا انکار کرتے تھے اور اندھا دھند تیر مارتے رہے یا بلا تحقیق دور دور کی باتیں کوڑیاں لاتے رہے، یعنی آخرت کی کار میں. لیکن اب ان پر موت کے ذریعے سے ایک رکاوٹ ڈال دی گئی ہے، یعنی دنیا سے کٹ چکے ہیں ان کے اور اس چیز کے درمیان جس کے یہ خواہش مند ہیں. یعنی اس وقت اس چیز سے یہ محروم کر دیے جائیں گے جس کی تمنا کر رہے ہیں، جیسا کہ دنیا کی زندگی دوبارہ مل جائے گی، جیسا کہ انہی جیسوں کے ساتھ اس سے پہلے کیا گیا ہے. غرض وہ بہت ہی سخت قسم کے شک و شبہ میں گرفتار رہے تھے. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. یہ جو آپ نے آیات بیان فرمائی ہیں یہ واقعی چشم کشا قسم کی آیات ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد محمد پہ خاص فضل یہ ہے، اور ان اہل بیت سے، ان کے در سے ہمارا جو رابطہ ہے، واسطہ ہے، جو تعلق ہے، کہ ہمارے یہ اعمال نامے بند ہونے کے بعد بھی یہ جو سلسلہ ہمارا مجالس کا ہے، فاتحہ کا ہے، ایک دوسرے مرحومین کو دعاؤں میں یاد رکھنے کا ہے، یہ وہاں پہ بھی ان کو پھر ان کے اعمال کے اور یہ ثواب اور نیکیوں کے صورت میں پہنچتے رہتے ہیں. اور اگر کوئی وہاں پہ مشکل میں ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے میں آسانیاں پیدا کرتا ہے. اور یہ ایک اور اس میں ایک بات یہ دیکھیں کہ میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ آپ جتنے بھی احباب ہیں جو ہمارے اس پلیٹ فارم سے مجالس کو سپانسر کرتے ہیں، اکثر میں نوٹ کرتا ہوں کہ اپنے مرحومین کے لیے، اپنے احباب جو ہیں ان کے لیے جو گزر چکے ہیں، خاندان کے لوگ، دوسرے کچھ ہمارے ایسے بھی ہیں احباب جیسے عابد علی بھائی، اپنے دوستوں کے لیے بھی ان تراہیم کی مجالس کا انعقاد کراتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اس موقع پہ کہ جب آپ کو کوئی بھی امید نظر نہیں آتی، وہاں پہ اگر آپ کو مجلس حسین کے جیسے رتبے والا ثواب پہنچے تو کتنی بڑی نعمت ہوگی. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. آپ نے بجا فرمایا، لیکن یہ آیتیں کفار مکہ کے لیے ہیں
جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں. بے شک بے شک جی بے بے شک شک بے شک. نہیں وہ تو یہی ہے. بالکل آپ نے یہ بات صحیح. میں ایک جنرل بات اس حوالے سے کر رہا تھا کہ ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ آپ کا ماشاء اللہ. مرنے کے بعد اعمال نامہ جو ہے بند ہو جاتا ہے علاوہ 3 چیزوں کے. ایک وہ جو آپ کوئی مطلب صدقہ جاریہ چھوڑائیں، ایک نیک اولاد جو ہے، اور تیسرا وہ مولانا بتا دیں گے میرے ذہن میں ابھی نہیں، لیکن there were 3 points. دیکھیے اس میں یہ ہے جہاں سے بھائی یہ میں یہیں پہ کوٹ کرتا چلوں، یہ اعمال نامہ خود انسان کے لیے بند ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن دوسرے اس کے لیے کر سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بے شک جی بے شک. جیسے میں التماس کروں گا حدیث قصہ کی تلاوت کے لیے جناب عباس علی نقوی صاحب سے کہ تشریف لائیں. شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. میں پھر شکر گزار ہوں کہ پروردگار عالم نے اس مقدس حدیث قصہ کی تلاوت کا شرف مجھے بخشا، اور یہ دعا ہے کہ جو بانیان مجلس ہیں، سننے والے ہیں، ان سب کے مرحومین کی اس حدیث قصہ کی برکتوں سے ان سب کے لیے بہتری ہو دنیا برزخ اور آخرت، اور سننے والوں کے لیے بھی. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمہ انہا قال دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ذوفا فقلت لوزک باللہ یا ابا من الذوف فقال یا فاطمہ ائتنی بالکساء الیمانی فغطینہ بہ فآتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ واذا وجہ یطلع کنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أم فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرات فوادي فقال يا أم إني أشم عندك رائحة طيبة كأن رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده ويا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أم فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني ثمرات فوادي فقال لي أمي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختار الله تأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا أم السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم حأم والديك تحت الكساء فأقبلوا نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال له عليك السلام يا أخي ويا وسيئي وخليفتي
والے صاحب لوائی قد اذنت لك فدخل علی تحت الكساء اللهم صل صل على على محمد محمد محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت وعليك السلام عليك السلام عليك يا أبتا يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنت يا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل صل على على محمد محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن أداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلك وفلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذي هم تحت الكساء فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وابوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معا سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك والسلام ويفسك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحباتكم وقد آذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال لي إن الله قد عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل أهل الأرض وفيهم جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة حفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن فتركوا فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض
وفيهم جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وقد الله حاجاته. الہی آمین. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا كذلك شيعتنا وفازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 وبحق علي وأنت العلا، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق تسعة الأئمة من ذرية امام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. خدایا شب جمعہ کی رحمت ہم سبھی کو نصیب فرما، آمین. فرما. الہی آمین. الہی مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما. الہی آمین. الہی آمین. مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. الہی آمین. الہی آمین. یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری. یا علی یا علی یا علی. حق علی حق علی حق علی. جزاک اللہ عباس بھائی. شکریہ شکریہ شکریہ. ہمارے آج کی اس مجلس کے جو بانی ہیں قبلہ عابد علی صاحب، ان کی طرف سے کچھ نام ہیں مرحومین کے. اس کے علاوہ ہماری جو پچھلی مجلس کے بانی تھے ہمارے جان رضوی صاحب، ان کے مرحومین کے نام ہے جو میں لینا بھول گیا تھا، تو میں آپ کے سامنے وہ نام عباس بھائی نام سن کے پھر سارے مل کے انشاءاللہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو وہ بھی میں آپ کو پیش کرتا ہوں. تو ہمارے عابد علی صاحب کی طرف سے جو مرحومین کے نام ہیں: میر غلام رسول، رضا علی، میر غلام حسن، میر خادم علی، نذیر حسین کربلائی، حشمت آرا بیگم، شجاعت آرا بیگم. اور ہمارے جان رضوی صاحب کے جو مرحومین ہیں وہ سید حسین، طاہرہ خاتون، نسرین بانو، سید سکندر حسنین، سید مہدی، سید بدر الاسلام، سردار فاطمہ، سید عبدالحسن، سید علی امیر. ان کے لیے اور آپ سب کے مرحومین کے لیے، میرے مرحومین کے لیے اور ان کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له. اللهم صل على محمد وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. قبلہ آپ سے ایک مختصر سا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن درود ربہم. پڑھتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام پہ. اس میں اجل فرجاہو ہے کہ اجل فرجاہو ہے؟ یہ زبر ہے کہ زیر ہے؟ اجل اجل جیم کے نیچے زیر ہے چونکہ فعل امر ہے، یعنی اس کام کو پروردگار تعجیل فرما. یہ فعل امر ہے تعجل سے، یہ اجل ہے، اجل نہیں ہے. بالکل صحیح. آپ نے درستگی فرما دی. میں آپ کا سنتا تھا تو آپ اجل فرماتے تھے اور میں یہ غلطی کر رہا تھا کافی عرصے سے، میں اجل پڑھتا تھا. بہت شکریہ اس تصحیح کا. کوئی مسئلہ نہیں. میں اب التماس کروں گا سلام کے لیے جناب ڈاکٹر عباس زیدی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں ہدیہ سلام پیش کریں. جناب ڈاکٹر آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تمام حاضرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. علیکم السلام. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. شاعر اہل بیت جناب مجز جونپوری کے سلام کے چند اشعار پیش کروں گا. جی آج آپ سے درخواست ہے کہ
آواز پہ توجہ نہ کریں، صرف کلام پہ کیجیے گا. پتہ بسم نہیں اللہ. کیا ارشاد. چاہتا ہے دل یہی اے نور یزدانی حسین، چاہتا ہے دل یہی اے نور یزدانی حسین، عمر بھر کرتا رہوں تیری ثنا واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. چاہتا ہے دل یہی ساری عمر اے نور یزدانی حسین، عظمت کعبہ بھی ہے اب اس کی عظمت پر نثار. واہ بہت سبحان اللہ. عظمت کعبہ بھی ہے اب اس کی عظمت پر نثار. تو نے کل جس خاک پر رکھی تھی پیشان واہ واہ سبحان نی اللہ حسین، بس بھائی ماشاء اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ. نے کل جس خاک پر رکھی تھی پیشان نی حسین، چاہتا ہے دل یہی اے نور یزدانی حسین. اور کیسے ممکن تھا کہ حرف آتا کوئی اسلام پر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیسے ممکن تھا کہ آتا کوئی اسلام پر. کر رہے تھے خود شریعت کی نگہبانی حسین. واہ 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 حسین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چاہتا ہے دل یہی اے نور یزدانی حسین. اور ہر طرف سے ظلمتوں نے گھیر رکھا تھا مگر تو نے کم ہونے نہ دی ماں کی تابانی حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نے کم ہونے نہ دی ماں کی تابانی حسین،
چاہتا ہے دل یہی اے نور یزدانی حسین. ایک سلوات کا سہارا دیجیے گا. اور کربلا کی خاک پر جس کی بنا رکھی گئی کربلا کی خاک پر جس کی بنا رکھی گئی اس نئی تہذیب انسانی کے ہیں بانی حسین. بانی حسین. اس نئی تہذیب انسانی کے ہیں بانی حسین. سبحان اللہ. چاہتا ہے دل یہی اے نور یزدانی حسین. اور دیکھ لے دنیا مل قرآن پر کرتا ہے کون. مانگتے تھے دشمنوں سے اس لیے حسین. مانگتے تھے دشمنوں سے اس لیے پانی حسین. چاہتا ہے دل یہی اے نور یزدانی حسین. ایک مصائب کا شعر پڑھتا ہوں کہ چلتے چلتے قاتل کا خنجر رک گیا کہ پڑھ رہے تھے زیر لب آیات قرآنی حسین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پڑھ رہے تھے زیر لب آیات قرآنی حسین. چاہتا ہے دل یہی اے نور یزدانی حسین. جزاک اللہ بات. سبحان اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. یہ ہیں یہی اسباب اے موجز سکون زندگی ہیں یہی اسباب اے موجز سکون زندگی
مجلس و ماتم محافل مرثیہ خانی حسین. بہت خوب. مجلس و ماتم محافل مرثیہ خوانی حسین. اور چاہتا ہے دل یہی اے نور یزدانی حسین. چاہتا ہے دل یہی. بر محمد و آل محمد صلوات. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ جزاک اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑی نوازش. بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے، بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ. اللہ آپ کو شفائے کاملہ اور عاجلہ بھی عطا فرمایا مکمل. آمین آمین آمین. التماس کروں گا جناب عابد علی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں ہدیہ سلام پیش کریں. باواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج شب جمعہ کی ایصال ثواب کی مجلس میں آپ لوگوں نے شرکت کی اور میرے مرحومین کے لیے آپ لوگوں نے فاتحہ، اور میں اس کے لیے نہایت مشکور ہوں آپ سب کا. اور ڈاکٹر جزاک اللہ. قبلہ مولانا صاحب کی اجازت سے سلام کے چند اشعار. بسم اللہ عطا ہو. بسم اللہ. پر محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ. در حسین پہ جو ایک بار ہوتا ہے، در حسین پہ جو ایک بار ہوتا ہے، وہ لاکھوں سال کا سجدہ، وہ لاکھوں سال کا سجدہ شمار ہو. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. بہت خوب بہت خوب. در حسین یہ بہر عشق ہے یا کشتیاں نہیں چلتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو ڈوب جاتا ہے اس میں وہ پار ہوتا ہے. بہت خوب بہت خوب بہت خوب ڈوب جاتا ہے اس میں پار ہوتا ہے. در حسین خدا کو ڈھونڈو نا مسجد میں، کربلا جاؤ.
واہ واہ ہاں 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 جہاں حسین وہی کردگار ہو سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ در حسین رسول فخر سے سجدے کو طول دیتے ہیں۔ بہت عمدہ بہت عمدہ، بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ۔ حسین پشت پہ جب بھی سوار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ در حسین کبھی حبیب بھی کرتا تھا انتظار حسین۔ جی سو اب حبیب کا بھی انتظار ہوتا سبحان در حسین مختار ارشاد ارشاد۔ جہاں حسین کی مجلس بپا نہیں ہوتی حسن وہ گھر نہیں ہوتا مزار در حسین بر محمد و آل محمد سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ سلام اور ادائیگی ماشاءاللہ دونوں اپنے عروج۔ جہاں حسین کی مجلس بپا نہیں ہوتی وہ گھر نہیں ہوتا مزار ہوتا۔ کیا بات رہی ہے۔ میں اب ٹائم ہو گیا زیادہ، میں بغیر کسی تاخیر کے بڑے ادب کے ساتھ التماس کروں گا خطیب اہل بیت مولانا سید ریحان حیدر زادی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ جناب قبلہ ریحان حیدر زادی صاحب۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ اما بعد فقد قال مولانا الامام علی ابن موسیٰ الرواح علیہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل فی حسنی امنا من عذابی ولکنہ بشرطہا وشروطہا وانا من شروطہا۔ صلوات پڑھ دے محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
عزیزان گرامی، میں نے جس حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے یہ حدیث قدسی ہے جو امام رضا علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اور انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے اس حدیث قدسی کو نقل فرمایا۔ میں نے مجلس کا انتخاب اس حدیث کے ذریعے اس لیے کیا کہ چونکہ یہ پورا مہینہ منسوب ہے آقا و مولا امام رضا علیہ السلام سے، جو کہ ضامن آہو بھی ہیں اور امام ضامن بھی ان کے نام کا باندھا جاتا ہے، اور امام علیہ السلام کی فضیلتیں اور ان کے معجزات، ان کی کرامت، ان کی صحابت، ان کی شجاعت، ان کی شہامت، ان کی عبادت اپنے آپ میں ایک عجیب مقام رکھتی ہے۔ امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت چونکہ 11 ذی القعدہ کو ہے، جیسا کہ جشن میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور اس حدیث پر روشنی ڈالنا رہ گیا تھا چونکہ وہ جشن تھا، اور 23 ذی القعدہ کو بر بنائے روایت، البتہ 17 سفر بھی مانی جاتی ہے اور اکثر لوگ 17 سفر بھی مناتے ہیں، لیکن 23 ذی القعدہ بھی اردو ڈکشنری کے اعتبار سے اور اردو تاریخ کے اعتبار سے امام علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت 11 ذی القعدہ 153 ہجری میں سرزمین مدینہ منورہ پہ ہوئی، اور آپ کی شہادت جیسے علامہ جوادی صاحب قبلہ نے لکھا ہے 23 ذی القعدہ 203 ہجری میں طوس میں ہوئی، یعنی آپ کی عمر مبارک تقریباً 50 برس کی تھی۔ زوجہ آپ کی جناب سبیکہ ہیں، اولاد میں امام محمد تقی علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب نجمہ خاتون ہیں جو بڑی باعظمت اور باشرف خاتون تھی اپنے زمانے کے اعتبار سے۔ دیکھیے اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے ہدایت کی ذمہ داری کو اپنے اوپر لیا، بلکہ اہل بیت علیہ السلام کے ظاہری دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے ہدایت کا اہتمام رسولوں کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے اپنے اوپر لیا، اور اس الفاظ میں کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان علینا للہدی و انا لنا للآخرۃ والاولی، ہدایت کی ذمہ داری چونکہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم بندوں کو بغیر ہدایت کے نہیں بھیجتے۔ ہادی کا اہتمام پہلے ہوتا ہے اور مخلوق کا اہتمام بعد میں کیا گیا۔ یہ الگ کی بات ہے کہ یہ بعد میں آئے ہیں، وہ پہلے آئے ہیں ظاہری اعتبار سے، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھے، وہ 1,23,999 جتنے بھی آئے ہیں پہلے انہوں نے ان کا اقرار کیا ہے، پھر انہیں دنیا میں بھیجا گیا۔ بے شک بے شک ملاحظہ فرمائیے گا جانے گرامی، پہلے انہوں نے اقرار کیا ہے پھر ان کو دنیا میں بھیجا گیا، یعنی وہاں سے ہی انسان کی جب خلقت ہو رہی تھی تو ذہن مبارک میں اس بات کو ڈال دیا گیا تھا کہ تم کسی وجہ سے بھیجے جا رہے ہو اور کسی اور کے توسط سے بھیجے جا رہے ہو، بلکہ تمہاری اصل ذمہ داری یہ ہے کہ تم جا کر کے ان کے پیغام کو پہنچاؤ۔ اب ہدایت کی ذمہ داریوں میں آدم سے لے کر آج تک کوئی دور ایسا نہیں گزرا ہے جب ہم نے ہدایت کا انتظام نہ کیا ہو، کوئی لمحہ خالی نہیں گیا ہے کہ اللہ نے ہدایت کا اہتمام نہ فرمایا، اور ایک نہ ایک ہادی، ایک نہ ایک رہنما معین ضرور کیا ذات پروردگار نے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے اتنے مسلسل انتظام کے باوجود کہ 1,24,000 تجربات کے بعد بھی امت اسلامی نے ہمارے اوپر اعتماد نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنا ہادی خود معین کر لیا۔ تو بتائیے اللہ کا بھیجا ہوا ہادی اور نمائندہ افضل ہے یا امت کا بنایا ہوا نمائندہ اور ہادی افضل ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی میں انوکھی چیز نہیں کہہ رہا ہوں، ایک ربط دینا چاہتا ہوں کسی چیز کے ذریعے سے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ یعنی یاد رکھیے جس نے ہمارے مقابلے میں اپنی ہدایت کا انتظام کیا، نہ وہ ہمارا رہے گا اور نہ وہ ہمارے رسول کا رہے گا۔
توجہ چاہ رہا ہوں، نہ کعبے کا رہے گا نہ وہ قرآن کا رہے گا، اس لیے کہ کعبے کا بھی وہی ہوگا، رسول کا بھی وہی ہوگا، ہمارا بھی وہی ہوگا، جس نے ہمارے ہادی پر اعتماد کیا ہو اور ہمارے ہادی کو مانا ہو، کیونکہ ہمارا بنایا ہوا ہادی معصوم ہوتا ہے اور لوگوں کا بنایا ہوا ہادی غیر معصوم ہوتا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی وحدانیت کا اعلان ہی کیا ہے لا الہ الا اللہ سے، اور اس پر ہم نے گواہی بھی دلوا دی ہے اپنے رسول سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم میدان غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کرائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ یہ چل جائے وحدانیت اور رسالت کے ساتھ ساتھ ولایت بہت ضروری ہے، اس کے بغیر نہ کسی کا ایمان مکمل ہوتا ہے اور اس کے بغیر نہ کسی کا دین مکمل ہوتا ہے۔ اور ہم نے تو اپنے رسول سے صاف کہہ دیا کہ اگر تم نے یہ اعلان ولایت نہ پہنچایا تو گویا کوئی بھی کار رسالت انجام نہ دیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، میں ایک مقدمہ بنا کر اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھو، رسول اعلان نہ کرتے تو رسالت بیکار ہو جاتی، اور اگر تم اس اعلان پر ایمان نہ لاؤ گے تو تمہارا ایمان بیکار ہو جائے گا۔ یعنی رسالت اگر اعلان ولایت نہ کرے تو کوئی کار رسالت انجام نہ دیا۔ جب اتنے بڑے پیغمبر کو اتنا بڑا چیلنج دیا جا رہا ہے تو ہمارے ایمان کی حیثیت کیا ہے؟ اگر ہم ولایت پر ایمان نہ لائیں گے تو ایمان بیکار ہو جائے گا ہمارا۔ اسی عظیم نقطے کی طرف توجہ چاہ رہا ہوں جانے گرامی، اسی عظیم نقطے کی طرف متوجہ کیا ہے نیشا پور کے بازار میں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے، اللہم صلی علی محمد وآلہ کہ جب آپ کی سواری نیشا پور سے گزر رہی تھی اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ فرزند رسول کی سواری گزر رہی ہے، ہزار افراد سرے راہ کو اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اشتیاق زیارت میں بے چین ہو گئے۔ حضرت ایک ہماری کے اندر تشریف فرما تھے اور مجمع بے قراری سے شور مچا رہا تھا، فرزند رسول ہماری کا پردہ تو اٹھائیے، ہمیں اپنے جمال مبارک کی زیارت کرائیے، زمانہ گزر گیا ہے ہم نے جمال رسالت کی زیارت نہیں کی ہے۔ دیکھیے کتنے افراد ہیں کھڑے ہوئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے آپ کی زیارت کی تمنا رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں آپ کی زیارت کی تمنا؟ ایک زمانہ گزر گیا کہ ہم نے جمال رسالت کی زیارت نہیں کی ہے، یعنی لوگوں کا کہنا اس بات کی وضاحت کر رہا ہے آپ کی زیارت کرنا گویا جمال رسالت کی زیارت کرنا ہے۔ بہت اچھا۔ اچھا، ایک مرتبہ ہماری کا پردہ اٹھا، امام نے روئے مبارک باہر نکالا، مجمع نے زیارت کی، کمال بے قراری سے شور گریہ بلند ہوا، 24,000 قلمدان توجہ چاہ رہا ہوں جو اکٹھے ہوئے تھے کہ کچھ لکھیں گے، ایک مرتبہ سب ایک جٹ ہو کے کہتے ہیں اے فرزند رسول جمال رسالت کا تو دیدار کرا دیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جمال رسالت تو آپ دکھا چکے، اب لہجہ رسالت کا اشتیاق ہے، ذرا لہجہ رسالت تو سنا دیجئے۔ فرزند رسول نے بیان کرنا شروع کیا، مجھ سے میرے پدر بزرگوار موسیٰ ابن جعفر نے کہا، ان سے ان کے پدر بزرگوار جعفر ابن محمد نے کہا، ان سے ان کے پدر بزرگوار محمد ابن علی نے کہا، ان سے ان کے پدر بزرگوار علی ابن حسین نے کہا، ان سے ان کے پدر بزرگوار حسین ابن علی نے کہا، ان سے ان کے برادر نامدار حسن مجتبیٰ نے کہا، ان سے ان کے پدر بزرگوار علی ابن ابی طالب نے کہا، ان سے ان کے ابن محمد مصطفیٰ نے کہا، ان سے ان کے امین وحی جبرائیل نے بیان کیا کہ پروردگار عالم نے قلم قدرت سے لوح حکمت پر لکھ دیا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل فی حسنی امنا من عذابی، وہ میرے عذاب سے مامون ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ حدیث بیان ہوئی، محمل کا پردہ گرا، لکھنے والوں نے لکھا، علماء نے محفوظ کیا، سواری آگے بڑھ گئی،
ایک مرتبہ پھر پردہ محمل ہٹا اٹھا، آواز آئی ولیکنہ بشرطہا و شروطہا، لیکن یاد رکھو اس عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے شرائط ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں۔ یعنی صرف لا الہ الا اللہ کہنا تمہارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ میں علی ولی اللہ کہنا بھی تمہارے اوپر فرض ہے، اور میں اسی علی میں یہ چوتھا علی ہوں۔ توجہ سبحان اللہ سبحان اللہ، توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ انہی علی میں ایک علی ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا دان گرامی۔ محدثین نے کلام بلاغت نظام کو محفوظ کر لیا، امام نے بنیاد مذہب کو واضح کر دیا کہ اسلام میں صرف کلمہ توحید ہی نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے جو اپنے بندوں کی ہدایت کا انتظام نہ کرے، اور وہ بندہ نہیں ہے جو خدائی انتظام پر ایمان نہ لائے۔ دو چیزیں ہیں دیکھیے، یعنی وہ خدا نہیں جو ہدایت کا اہتمام نہ کرے، اور اس کے انتظام پر جو ایمان نہ لائے گا وہ بندہ اللہ والا بندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، تمام تاریخوں نے نقل کیا ہے، لیکن سمجھ میں ایک بات نہیں آتی، مجمع کو اس قدر زیارت کا اشتیاق کیوں تھا؟ مجمع کیوں چاہ رہا تھا کہ فرزند رسول کی زیارت کریں؟ مامون جیسا بادشاہ موجود ہے، ہارون جیسا بادشاہ موجود تھا، کل ہی گزرا ہے، امین جیسا سلطان نگاہوں کے سامنے ہے، پھر بھی اشتیاق کے زیارت کیوں ہے؟ کیا ان زیارتوں سے قوم کو تسکین نہیں ہوتی، سکون نہیں ملتا؟ جو ایک چہرے کی زیارت کا اشتیاق اتنا، اور چہرے کی زیارت سے مل کیا جائے گا؟ جو اشتیاق اتنا، سلاطین کو دیکھیں گے انعام ملے گا، سلاطین کو دیکھیں گے درہم و دینار ملیں گے، سلاطین کو دیکھیں گے حکومت کو کوئی منصب مل جائے گا، یہ تمام باتیں پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ لیکن نہیں، اشتیاق ہے وہ کیا؟ فرزند رسول کا۔ اور تم تو صبح و شام ملاحظہ فرمائیے، ایسے دربار میں رہتے ہو، کبھی ہارون کو دیکھ رہے ہو، کبھی تم نے مامون کو دیکھا، کبھی امین کو دیکھ رہے ہو، تو شاید سب کے سب مل کر آواز دیں گے، ارے جس کا کلمہ ہم اذان میں اقامت میں پڑھتے ہیں، کم سے کم اس کا دیدار تو ہو جائے کہ یہ وہی محمد رسول اللہ ہے، یہ وہی علی ولی اللہ ہے کہ جن کی تسبیح ہم صبح شام پڑھا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے صلی اللہ محمد۔ اس کے بعد ایک سلسلہ آ گئے، اور اس میں ایک بات اور واضح کرتا چلوں، دامن وقت میں اتنی گنجائش تو نہیں، میں نے سوچا تھا کچھ امام علیہ السلام کی حدیث آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ دوسری بات کیا کہ امام علیہ السلام نے یہ بھی واضح کر دیا کہ پیغمبر اسلام سے حدیث کے سلسلے دو ہیں۔ اچھا کیوں کہا؟ اس لیے کہ امام نے جو سند بیان فرمائی ہے، میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، اور خدا عالم سے حدیث قدسی کو ملایا، تو امام معصوم بتانا چاہتے تھے 24,000 قلمدان کو کہ رسول اللہ سے، پیغمبر اسلام سے حدیث کے سلسلے دو ہیں۔ ایک سلسلہ وہ ہے جو امت کے پاس ہے، اور اس میں سوائے غیر معصوم راویوں کے کوئی نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، امام بتانا چاہتے دو سلسلے، ایک امت کے پاس سلسلہ، امت کے پاس جو سلسلہ ہے اس میں سارے راوی غیر معصوم ہیں، اور ایک سلسلہ ہمارے پاس میں ہے جس میں سارے راوی معصوم ہیں۔ واہ 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 واہ۔ ایک سلسلہ غیر معصوم کا، اس میں کوئی معصوم نہیں، ایک سلسلہ معصوم کا جو ہمارے پاس میں، ہر ایک سلسلہ جو ہمارے پاس ہے اس میں ہر فرد معصوم ہے، ہر کڑی معصوم ہے، امامت ہے تو معصوم ہے، رسالت ہے تو معصوم ہے، ملوکیت ہے تو وہ بھی معصوم ہے۔ اس لیے کہ جب ملک ان کے ہاتھوں میں آیا، حکومت ان کے ہاتھوں میں آئی، تو یہ معصوموں کے ہی ہاتھوں میں تو آئی تھی۔ علی جب برسر اقتدار ہوئے تو وہ بھی معصوم تھے، حسن جب برسر اقتدار ہوئے وہ بھی معصوم تھے، حسین برسر اقتدار ہوئے وہ بھی معصوم تھے۔ یعنی ہمارا سارے کا سارا سلسلہ معصوم والا سلسلہ۔ اتنا یاد رکھیے گا، غیر معصوم سلسلے میں خطا کا امکان ہے، اور معصوم سلسلے میں کوئی خطا کا امکان نہیں پایا جاتا۔
ایک سلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد وآل اور میں ایک محمد۔ بات اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں، مجمع کے بے پناہ اشتیاق سے ایک بات اور واضح ہو گئی کہ پروردگار نے ہر علی کو ایسا ترجمان رسالت بنایا ہے۔ جہاں سے بھائی میں آپ سے مخصوص توجہ چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ اللہ نے، اگر آپ چلے نہ گئے ہوں میوٹ ہو کر کے، تو ملاحظہ فرمائیے کہ ہر علی کو ایسا ترجمان رسالت بنایا کہ جب علی مجمع میں آ جاتا ہے تو قوم کا عالم یہ ہوتا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں کہ ایسا ترجمان رسالت بنایا کہ علی جب کبھی مجمع میں آ جاتا تو قوم کا عالم یہ ہو جاتا ہے، اور ذہنوں کے اضطراب کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ آپ پوری تاریخ پڑھیں گے تو پوری تاریخ میں آپ کو مل جائے گا کہ جیسے ہی نماز ختم ہوگی انس پکار کر اٹھے گا، انس پکارے گا، آواز دے گا، یا علی آپ نے رسول اللہ کی نماز یاد دلا دی۔ واہ واہ واہ، توجہ چاہ رہا ہوں ملاحظہ ہے یا علی آج آپ نے رسول اللہ کی نماز یاد دلا دی۔ اور جب علی بن الحسین دوسرے علی کا وقت آیا تو وہاں بھی وہی عالم ہوا کہ یزید کا پورا دربار آواز دینے لگا، اے امیر اسے اجازت دے دے، ہم نے مدثر بنی ہاشم کا لہجہ نہیں سنا ہے۔ واہ واہ، دوسرے علی اور تیسرے علی جو علی ابن موسیٰ رضا ہیں، علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، یہاں تو یہی عالم ہوگا کہ 24,000 قلمدان قلم لے کر کاغذ لے کر کھڑے ہیں اور آواز دے رہے ہیں، ہم نے مدت سے لہجہ رسول نہیں سنا ہے، لہجہ رسول سنا دیجئے تاکہ ہم گفتار رسول بھی دیکھ لیں، رفتار رسول بھی دیکھ لیں، لہجہ رسول بھی دیکھ لیں، کرامت رسول بھی دیکھ لیں، سخاوت رسول بھی دیکھ لیں، سند رسول بھی دیکھ لیں، معصومیت رسول بھی دیکھ لیں۔ ایک علی ابن موسیٰ رضا نہیں ہے بلکہ اپنے اوپر تمام معصومین کی نمائندگی کر رہے ہیں جو سرزمین طوس میں ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ امام رضا علیہ السلام ہے عزیزان گرامی، امام رضا علیہ السلام نے اس میدان میں مقام طوس میں اپنے آپ کو اس طریقے سے پہچانوایا کہ اللہ کا خاص نمائندہ کون ہے، اللہ کا خاص ولی کون ہے، اللہ کی جانب سے خلیفۃ اللہ کون ہے۔ ورنہ امام علیہ السلام حدیث بیان کر کے چلے جاتے، جیسی چند قدم اٹھے چلے، پھر محمل کا پردہ اٹھایا، پھر اپنا سر باہر نکالا اور نکال کے کہتے ہیں ولیکن بشرطھا وشروطھا وانا من شروطھا۔ امام دربار مامون میں، بازار مامون میں، توجہ چاہ رہا ہوں، مجمع مامون میں بتانا چاہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی بھی یہ سیرت رہی ہے۔ جب علی کو ظاہری خلافت ملی تھی تو اعلان کیا تھا میں وہ سیرت قائم کروں گا جو میرے بھائی رسول اللہ کی سیرت تھی۔ علی ابن الحسین امام سجاد کو جب موقع ملا ہے تو انہوں نے بھی وہی رسول اللہ کی فضیلت دربار میں بیان کی ہیں۔ آج اس تیسرے علی کو موقع مل رہا ہے تو رسول اللہ کی اور اپنے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تمام فضیلتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ موقع پا کر کے توجہ چاہ رہا ہوں، زبان نہیں کھول رہے ہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جسے بیان کر رہے ہیں۔ اور علامہ اور شہادت امام رضا علیہ السلام، یہ تو رہی امام کی موجودگی کی بات، روایت کے آپ کی آواز نہیں آ رہی مولانا صاحب۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل۔ امام رضا علیہ السلام نے ایک دن مجھے بلایا اپنے پاس میں اور فرمایا کہ ہارون رشید کے پائنتی کے گرد کی مٹی میرے پاس لے کر کے آؤں۔ وہ جو پائنتی جہاں اس کی لعنتی کی قبر، کہتے ہیں اب اصل تحراوی جب میں مٹی لایا تو آپ نے اسے سونگ کر پھینک دیا اور فرمایا کہ عن قریب میری قبر کے لیے اسی مقام کی زمین کو کھودا جائے گا، لہذا تم اس کے سرہانے کی مٹی لے کر کے آؤ۔ اب جب سرہانے کی، اچھا وہ روایت پوری طولانی روایت ہے، امام علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب میری قبر کھودی جائے گی تو ایک پتھر نکلے گا
اور وہ जब पत्थर निकलेगा तो उसे कोई काटना चाहेगा कटेगा नहीं, उखाड़ना चाहेगा वो पत्थर तो उखड़ेगा नहीं। तो लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि सरहाने की मिट्टी लाओ। तो कहता है अबू सल्त हरावी कि जब मैं मिट्टी लेकर आया तो आपने उसे सूंघ कर फरमाया उसी मकाम पर मेरी कब्र होगी, और फरमाया ए अबा सल कल मुझे मामून तलब करेगा, सुनो जब मैं जाने लगूं तो तुम देख लेना कि मेरे सर पे कोई चादर वगैरह तो नहीं है, और जब मैं वापस आऊं तो तुम देख लेना कि मेरे सर पे कोई चादर तो नहीं है। और अबा सल्त जिस रवायत को बयान फरमाते जाते हैं, और जब आप रवायत बयान फरमा रहे थे तो आप कहते हैं अबा सल्त से रवायत आई है, कहते हैं कि इमाम जब दरबार मामून में गए हैं तो कैफियत दूसरी थी, लेकिन दरबार मामून से जब वापस आए हैं तो कैफियत दूसरी है। मौला भी जाने चंद लम्हा पहले आप तशरीफ ले गए हैं तो आपका सर खुला हुआ है, सर पे कोई आपके कपड़ा नहीं है, लेकिन आप जब दरबार मामून से वापस पलटे हैं तो सर आपका ढका हुआ है, चादर या तौलिया या कोई ऐसा कपड़ा आपके सर पे रखा हुआ है। अब असल कहते मेरे मौला ने मुझसे कहा था मुझसे कलाम न करना, बस अज़ादारो इमाम अलैहिस्सलाम मामून रशीद के दरबार से आए और अपने उस हुजरे में चले गए। गैब से इमाम अलैहिस्सलाम के यहाँ जो रवायत बताए कि जब इमाम अलैहिस्सलाम ने वो जहर भरे अंगूर तनावुल फरमाए हैं तो सरजमीन मदीना पर रसूल की कब्र के पास एक सदा गूंजी आवाज गूंजी, और आवाज कबूतरों के जरिए से गूंज रही थी। इमाम मोहम्मद तकीउल जवाद वहां जियारत गाह पर आए हुए थे, रसूल खुदा की जियारत कर रहे थे। अब रवायत बड़ी तुलानी है, मुझे वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं वो जुमले पढ़ूं। तो एक होता है इमाम मोहम्मद तकीउल जवाद ने जब वो रवायत सुनी तो दौड़े दौड़े घर में गए, आवाज दी अब माँ गजब हो गया। कहा बेटा क्या हुआ? कहा है मेरा बाबा शहीद कर दिया गया, मेरे बाबा के साथ मेरी जरूरत है। यादा इमाम मोहम्मद तकी मदीने से चले, खुरासान पहुंचे, बाबा के उस हजरे में पहुंचे, अंदर से बोलने की आवाजें आई। रावी कहता मैंने झांक कर देखा कोई बच्चा है जो इमाम अलैहिस्सलाम से महवे गुफ्तगू है। जब मैंने दरवाजा खोलना चाहा तो मुझे मना किया गया। मैं कहूंगा मौला क्या खुशनसीबी है आपकी, मदीने में आपका बेटा था, वहां जब उसने आवाज आपकी शहादत की सुनी या जहरानूत की आपको आवाज सुनी तो मदीने से मोहम्मद तकील जवाद पहुंच गए। लेकिन एक बेटा ऐसा था सामने बाबा सिफा किया जा रहा था, बेटा बिस्तर बीमारी पर था, लेकिन बेटे को भी उस वक्त पता चला कि जब सियाह आंधियां चलने लगी, सूरज को गहन लगा, जमीन करबला पर ज़लज़ला आया। एक मर्तबा इमाम सज्जाद ने आवाज दिया फूफी अम्मा जरा में पर्दा तो हटाओ। अब जो पर्दा हटाया क्या देखा, हाय मेरे बाबा का सरनो के नेज़ा पे है। आवाज देते अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला। फूफी अम्मा में यतीम हो गया। मैं कहूंगा इमाम रज़ा अपने जद्द अमजद को देखिए, करबला की जमीन पर उनका बेटा अपने बाबा के सराहने न पहुंच सका, लेकिन आपका बेटा मदीने से आ गया, शियों का इमाम दुनिया से रुखसत हो गया। मेरा मौला सरजमीन खुरासान पर शहीद कर दिया गया। अला वलअनतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन सयालमुल लज़ीना ज़लमू। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। करूंगा डॉक्टर कमर आबिदी साहब से कि ज़ियारत दुआ के लिए तशरीफ लाएं। डॉक्टर कमर आबिदी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह जमीअन। मुतवज्जे ज़ियारत अपनी जानिब से अपने वालिदैन जुमला मोमिनीन व मोमिनात हाज़रीन मजलिस की जानिब से खुसूसन बानी ब्रदर आबिद अली साहब के मरहुमीन की जानिब से, मिल्लत जाफिया के मरहुमीन की जानिब से पढ़ने का शरफ हासिल करता हूँ। कुर्बतन इलल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व अला अंसारिकल मुस्तशहीदीन मअल जमीअ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید، السلام علیکہ ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایہا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امتان قتلتك ولعن اللہ امتان ظلمتك ولعن اللہ امتان سمعت بذلك فرضیت به، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا مغیث الشیع والزوار فی یوم الجزا، السلام علیکہ یا علی بن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب مل کے پڑھیں انشاءاللہ۔ اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ عرضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ آپ سب کے عبادات قبول فرمائے اور اس کا ثواب ان مرحومین کو پہنچے جن کے لیے یہ۔ ماشاءاللہ جناب، بہت بہت اچھا، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، ہمیشہ کی طرح خوبصورت انداز میں آپ نے زیارت و دعا کروائی، اور وہ جو دعا ہم ہمیشہ کی طرح کرواتے ہیں وہ بھی آپ نے کروا دی کہ آج ہماری جو بھی عبادات ہیں، حدیث قصہ، قرآن پاک کی تلاوت جو ہے، اس کے علاوہ ہمارے سلام کا، مجلس کا جو بھی ثواب ہے، ہمارے قبلہ عابد علی ان کے خانوادے اور ان کے خانوادے کے مرحومین کو پہنچے، اللہ تعالیٰ ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، اور ان کو اور ان کے اہل و عیال کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، دنیا آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے اگلی شب جمعہ تک کے لیے انشاءاللہ بشرط زندگی اجازت چاہیں گے، پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، خدا حافظ، خدا حافظ۔ علی ماشاءاللہ۔